بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ آداب اردو میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو دمشق کے ایک گورکن کی ہے کہ کیوں اس نے قبر کھودنے کا کام ترک کر کے علم دین حاصل کیا اور بعد میں دمشق کے بڑے علماء میں شامل ہوئے۔ دمشق کے ایک مشہور قبرستان جس میں اولیاء، علماء، مجاہدین، شہداء کی قبریں ہیں۔ اسی قبرستان میں ایک گورکن تھا جو اپنے روزمرہ کے معمولات کے مطابق قبریں کھودتا اور پھر ان میں میت خود دفناتا تھا اور ان قبروں کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ ایک روز وہ اپنے معمول کے مطابق اپنے کام میں مصروف تھا کہ ایک عورت اس کے پاس آئی اور ایک قبر کھودنے کو کہا۔ قبر تیار ہو گئی، تھوڑی دیر بعد جنازہ بھی آ گیا، مگر اس جنازے میں لوگوں کی کچھ زیادہ تعداد نہیں تھی، چند گنے چنے لوگ ہی تھے۔ جنازے کو زمین پر رکھ کر تابوت کھولا گیا اور میت اٹھا کر قبر میں رکھنے کے لیے دی گئی۔ گورکن جو کہ قبر میں موجود تھا، اس نے لاش اٹھائی اور اسے قبر میں رکھنے لگا۔ اسی اثناء میں قبر کھل گئی اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی، اور اگلا منظر یہ تھا کہ دو آدمی گھوڑوں پر سوار آئے اور میت کو اٹھا کر لے کر چلے گئے۔ قبر کے ارد گرد کھڑے لوگوں کو یہ منظر دکھائی نہیں دیا، یہ سب کچھ صرف گورکن ہی دیکھ سکتا تھا، اور اس نظارے کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے اسے اٹھایا، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اسے ہوش میں لائے۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے عورت کے بارے میں پوچھا، مگر وہ تو جا چکی تھی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ وہ بولا، با خدا عجب نظارہ دیکھا ہے۔ اس نے بتایا کہ میں نے یوں دیکھا۔ اس نے تمام واقعہ سنایا کہ جب میں نے میت کو قبر میں اتارا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی، اور اس کے بعد دو آدمی اس میت کو اٹھا کر وہاں سے چلے گئے۔ میں حیران ہوں کہ یہ کیا معاملہ تھا۔ سبحان اللہ، لوگ سمجھے کہ اسے وہم ہو گیا ہے، اس لیے وہ اسے چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ اس واقعے کے کچھ ماہ بعد ہی دوبارہ وہ عورت آئی اور اس گورکن کو ایک اور قبر کھودنے کے لیے کہا۔ قبر تیار ہو گئی، میت آ گئی۔ گورکن نے میت تابوت سے نکالی اور قبر میں رکھی، مگر اس بار بھی وہ جیسے ہی قبر میں میت کو رکھتا ہے تو وہ قبر کھل گئی اور جنت کا ایک عظیم باغ بن گئی۔ دو فرشتے آئے اور میت کو اٹھا کر لے کر چلے گئے، مگر اس بار گورکن بے ہوش نہیں ہوا۔ وہ فوراً سے قبر تیار کر کے نکلا اور عورت کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اس کے پاس پہنچ کر اس نے عورت سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں، اور اس میت سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ عورت بولی، میں بہت دکھ میں ہوں، جسے دفنایا گیا ہے وہ میرا بیٹا ہے۔ چند ماہ پہلے بھی میرا ایک اور بیٹا فوت ہو چکا تھا۔ وہ بولا، پہلی والی میت بھی آپ کی تھی؟ ہاں، مگر تم یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہو؟ گورکن نے کہا کہ میں نے آپ کے پہلے بیٹے کو جب قبر میں رکھا تو وہ جنت کا باغ بن گئی، اور دوسرے کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ دو فرشتے آئے اور انہیں اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ دونوں کیا کرتے تھے؟ گورکن نے تجسس سے پوچھا، آخر ایسا کون سا عمل تھا اس کی وجہ سے انہیں یہ بلند مقام ملا؟ عورت نے کہا، پہلا طالب علم تھا اور دوسرا ترکھان تھا جو اپنی بھائی کی تعلیم و تربیت کے اخراجات برداشت کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے طالب علم اور اس پر خرچ کرنے والے کے ساتھ یہ خوبصورت معاملہ کیا۔ گورکن نے جب یہ علم کی فضیلت دیکھی تو وہ قبرستان چھوڑ کر مسجد میں آ گیا۔ ہمارے خاندان کے بزرگ برسوں سے اس مسجد میں خدمت پر مامور تھے۔ جس وقت وہ گورکن مسجد میں آیا اس وقت ہمارے والد اور ان کے والد اور دادا کے دادا شیخ سعید فرانی وہاں پر موجود تھے۔ گورکن نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، میں علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ شیخ صاحب فرمانے لگے، کہنے لگے کہ آپ کی عمر 40-50 معلوم ہوتی ہے، اور آپ کو اس عمر میں آخر کیوں کر خیال آیا؟ گورکن نے ان سوال کے جواب میں قبرستان والا تمام واقعہ سنا دیا اور کہا، میرے پاس کچھ میتیں آئیں، میں نے جب انہیں قبر میں اتارا تو قبر جنت کے باغوں میں باغ بن گئی۔ شیخ صاحب نے کہا، اگر یہ بات ہے تو پھر اللہ پر توکل کر کے پڑھنا شروع کر دو، عربی کی گرامر کی کتاب پڑھو۔ گورکن نے دل لگا کر پڑھنا شروع کیا اور کچھ عرصے میں ہی ان کا شمار بڑے علماء میں ہونے لگا۔ گورکن کا نام شیخ عبدالرحمن حفار تھا۔ وہ دمشق کے بڑے عالم کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ان کے بعد ان کا سارا خاندان
نسل در نسل علم حاصل کرنے والوں میں شامل ہو گیا، جن میں سب سے آخری عالم دین شیخ عبد الرزاق غفار تھے۔ وہ بھی دمشق کے مشہور علماء میں سے تھے۔ انہوں نے اس واقعہ کو بیان کرنے کی اجازت دی۔ یہ واقعہ بطور مثال سب کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ لوگوں کو یہ خوشخبری ملے کہ اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ یہ سبق آموز واقعہ یوٹیوب پر دمشق کے ایک عمر رسیدہ عالم دین کی زبانی سن کر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ محترم عزیز دوستوں، یقیناً علم کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن ہمارے ہاں جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ نوکری کے لیے، پیسے کے لیے، سٹیٹس کے لیے یا کسی بڑے عہدے کے لیے، اس لیے نہیں کہ میرے علم سے کسی کو فائدہ ہو۔ میرا علم اندھیرے راستے میں مشکل کا کام کرے، میرا علم اندھوں کو راستہ دکھائے، میرا علم جاہلوں کی اصلاح کرے۔ لیکن افسوس، ہمارے ہاں جو تعلیم حاصل کی جاتی ہے اس کا معیار سٹیٹس ہے، اس کا معیار انگریزی ہے۔ ہمارے سکولوں، ہمارے کالجوں میں جتنی زیادہ اچھی انگریزی سکھاتا ہے اس کو اتنا ہی اچھا سکول مانا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اخلاق، یہاں پر زندگی کے طریقے، یہاں پر وہ علم جو روشنی کی طرح ہوتا ہے وہ نہیں سکھایا جاتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا۔ تیرے گناہ کسی بھی درجہ پر پہنچے، مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں تمہیں بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے توبہ کر لے لیکن میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا۔ امید کرتا ہوں کہ اب تمام دوستوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اگر سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔